سوال ہے جی کہ لوگ خالق کے مقام کو کیوں نہیں سمجھ سکتے، وہ کائنات، انفس و آفاق پر غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، یہ ابھی ایک بات ہوئی تھی، انسان کے جو علمیاتی تحدید ہے، دور جدید میں انسانوں نے جو علوم کی تقسیم کی ہے اس میں دو طرح کے علوم بنا دیے انہوں نے، ایک تیسرا علم ختم کر دیا۔ اگر آپ کسی بھی کتاب میں مذہب کی ڈیفینیشن پڑھیں، کسی بھی کتاب میں، خواہ وہ مسلمانوں نے لکھی ہو خواہ وہ غیر مسلموں نے لکھی ہو، تو مذہب کی ڈیفینیشن ایک کلچرل فینومینا کے طور پہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی جس طرح میں نے لوک کہانیاں بنا لیں اسی طرح میں نے خدا بنا لیا، اسی طرح میں نے مذہب بنا لیا۔ تو گویا یہ انسانی سوچ کا پروڈکٹ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو فضا پیدا کی ہے علوم نے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے، کہ اب میں اور آپ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے کہ یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ خدا ہے، یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے، اچھا اور برا ہونا چاہیے، یہ انسانی کنسٹرکٹ ہے کہ کوئی قیامت ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انسانوں نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ چنانچہ یہ سوال بہت اہمیت سے جب بھی کسی ایتھیسٹ سے آپ پوچھیں تو اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو یہ آپ کو یہ سوال ضرور کرے گا کہ انسان، خدا کو کس نے بنایا ہے؟ جواب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، اور میں نے ایک ایتھیسٹ سے کہا ہاں میں نے بنایا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا سارا علوم، جتنے بھی علوم ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، فلسفے کی لائبریری ہو، سائنس کی لائبریری ہو، سارے کے سارے وہ علوم میں نے بنائے ہیں، یہ کسی اور نے لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ گریوٹی کس نے بنائی ہے؟ نیوٹن نے۔ خیر پہلے سے تصور موجود تھا، گریوٹی کا تصور نیوٹن کی کنسٹرکشن ہے۔ اس کو حقیقت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آئنسٹائن نے جو فزکس دی، کس کی کنسٹرکٹ تھا؟ اور تو کسی نے نہیں پڑھی، اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دی۔ کس کی تخلیق ہوئی؟ انسان کی تخلیق ہوئی۔ جتنے علوم لکھے ہوئے ہیں لائبریری کے اندر وہ انسانی تخلیق ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے خدا کو بنایا ہے، کوئی اعتراض؟ کہنے لگا پھر تمہاری ہوئی نا۔ میں نے کہا یہ فزکس کس کی ہے؟ کیا واقعی کائنات کی حقیقت یہی فزکس کتابوں میں لکھی ہوئی وہی ہے؟ تم اس پہ کتنا یقین رکھتے ہو کہ خدا کا انکار کرنے پہ کھڑے ہو گئے ہو؟ تو میں خدا پہ ہی اتنا، اپنے اس کنسٹرکٹ پہ اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا تم سائنس پہ رکھتے ہو۔ تو فرق کیا دونوں میں؟ دونوں نے ایک کنسٹرکٹ کیا، اور میں نے کہا کہ میرے پاس خارجی ثبوت بھی ہے، تمہارے پاس کوئی خارجی ثبوت نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو تجربات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجربہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہی میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ وائکنگ نے کہا کہ سورج کو بھیڑیے کھاتے ہیں جب سورج گرہن ہوتا ہے، تو آؤ شور مچاتے ہیں، بھیڑیے بھاگ جائیں گے۔ اور جب بھی وائکنگ نے شور مچایا بھیڑیے بھاگ گئے، سورج گرہن ختم ہو گیا۔ کہ ایسا نہیں تھا؟ ہمارے سارے خارجی تجربات کی یہی حقیقت ہے کہ ہمارے مطابق بھیڑیے کھا رہے ہیں، ہم نے شور مچایا چلے گئے۔ سارے تجربات کی یہی حقیقت ہے۔ میں اپنے ذہنی کنسٹرکٹ سے تجربات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، باہر سے مجھے الہام نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہاں جی اب یہ واقعی تجربہ بالکل صحیح ہو گیا۔ نہیں، میں اپنے ذہن سے تجربات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کتنے ہی تجربات جو نیوٹن وغیرہ کے زمانے میں ہوتے تھے آج نہیں ہو سکتے، ان کے معنی تبدیل ہو گئے، گریوٹی کے معنی تبدیل ہو گئے۔ کبھی آپ نے لفٹ میں بیٹھے ہو تو ایک عجیب سی کھنچ سی محسوس ہوتی ہے نا جب اوپر چڑھتی ہے وہ، تو آئنسٹائن کے مطابق گریوٹی کچھ اس طرح کی چیز ہے۔ بتائیں اب مادہ کھینچ رہا ہے کہ حرکت کھینچ رہی ہے؟ فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ سائنس بھی میرا کنسٹرکٹ ہے، میرے ذہن کی تخلیق ہے، میں تجربات بھی اسی روشنی میں دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دور جدید میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ غلط فہمی بڑے پیمانے پر پیدا کر دی گئی کہ یہ انسانوں نے خدا کو بنایا ہے، تو اس وجہ سے انکار کر دیا جائے، اور اپنے علم کے بارے میں پلٹ کے سوچتے نہیں کہ یہ بھی ہم نے بنایا، اس کا کیوں نہیں انکار کرتے۔ ایک اور بات میں سمجھایا کرتا ہوں خدا کے بارے میں
دیکھیے سائنس کہتی ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے، ہم کہتے ہیں خدا خود بخود ہے، دونوں بیوقوف ہوئے نا. خود بخود مان رہے ہیں، خدا کو خود بخود مان لیں تو یہ آپ کہتے ہیں بڑی حماقت ہے، قدامت پرستی ہے، جاہل ہو تم، چیزیں خود بخود کیسے ہو سکتی ہیں، اللہ کو بھی کسی نے کریٹ کرنا چاہیے. کائنات کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود بن گئی. تو اگر کائنات خود بخود بن سکتی ہے تو خدا کیوں نہیں خود بخود بن سکتا؟ دونوں ہی بیوقوف ہیں. ہمارے پاس جواب ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں، خواہ سائنس ہو خواہ مذہب ہو، ایک ہی چیز جواب دینا پڑے گا، یا کائنات خود بخود مانیں گے یا خدا خود بخود مانیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہنے نہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہ انسان اس طرح نہیں سوچتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ اس طرح سوچے. اچھا جی کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ کو. اللہ کو کس نے بنایا؟ ایک اور اللہ نے. اس کو کس نے بنایا؟ ایک اور اللہ نے. آخر کہیں تو سٹارٹ ہوگا نا. تو وہ سٹارٹ یہی ہے، یا کائنات خود بخود بنی ہے یا اللہ خود بخود بنے. مسلمان یا اہل ایمان کہہ لیجئے، ان کی بیوقوفی یہ ہے کہ اللہ کو خود بخود مانتے ہیں، اور سائنسدانوں کی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ کائنات کو خود بخود مانتے ہیں. بس ہے بیوقوفی ہی، کیونکہ ہمارے پاس اس سوال کو جواب نہیں ہے. تو اگر میرا مذاق اس وجہ سے اڑایا جائے کہ اچھا یہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، جواب نہیں دے سکتے تم، تو میں آپ سے پوچھوں گا کائنات کس نے بنائی ہے؟ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح سے جو سوچنے کا پروسیس ہے اس کی غلطی ہے کہ ہم اپنے بارے میں اپنے نظریے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو بیوقوفی قرار دے رہے ہوتے ہیں.